اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز کے کئی سارے احکامات بیان کیے ہیں اور 5 وقت کی نمازوں کا بھی ذکر ہے، اور ایک الگ سے نماز بھی میرے اللہ نے ذکر کی کہ اس کی حفاظت تو لازمی ہے، جسے صلاۃ وسطیٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو 5 نمازوں کی حفاظت کا ذکر کیا۔ حافظوا علی الصلوات، کتنے قسم کی نمازیں ہیں، کس طرح پر کس جگہ میں کون سی نماز پڑھنی ہے، کس طرح کی نماز پڑھنی ہے، ان آیات کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے تو 5 نمازوں کا میرے اللہ نے حکم دیا، حافظوا علی الصلوات۔ یہاں پر صلوات کے اندر 5 نمازیں ہیں۔ میرے رب نے کہا کہ 5 نمازوں کی حفاظت کرو، اس میں سے کسی نماز کو بھی نہ چھوڑو، اگر تم امن کی حالت میں ہو، اگر تم مقیم ہو، اگر تم اپنے گھر پر ہو اور چاہے بزنس کر رہے ہو، تجارت کر رہے ہو، یا روزی کمانے کے لیے کوئی کام کر رہے ہو، تو کسی صورت میں بھی ان نمازوں میں سے کسی ایک نماز کو چھوڑنے کا یا مؤخر کرنے کی اجازت نہیں ہے بالکل بھی۔ حافظوا علی الصلوات۔ قرآن و حدیث کے اندر نمازوں کی پابندی کے حوالے سے بہت زیادہ حکم ہے۔ ترمذی کی روایت میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، وہاں پر جماعت کی نماز چھوڑنے پر وعید ذکر کی گئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا، ابن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، چچا زاد ہیں، ان سے پوچھا گیا ایک ایسے شخص کے بارے میں کہ ان کے بارے میں بتائیے کہ کیا رائے ہے۔ وہ شخص جس نے ساری زندگی نمازیں پڑھی ہوں، ساری زندگی اس نے روزے رکھے ہوں، ساری زندگی اس نے راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کی ہو، جماعت کی نماز چھوڑی ہو اور جمعے کی نماز نہ پڑھتا ہو، ایسے شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمانے لگے کہ ایسا شخص پکا جہنمی ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ ساری زندگی اس نے نمازیں پڑھی ہیں۔ ہمارے ہاں میری مسجد مارکیٹ میں ہے، تجارتی لوگ ہیں یہاں پر سب سے زیادہ، تو وہ مزدور طبقہ کی اس طرح کرتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، مال کے لین دین کے حوالے سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، دکانداری کے حوالے سے مال کو چھوڑ دیتے ہیں، یا گاڑی لوڈ کرنے کے حوالے سے یا کسی بھی اعتبار سے نماز کو مؤخر کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد آ کے مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور اکثر تو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ بہت سارے ہمارے مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے اپنے گھروں میں اگر دیکھا جائے تو ان میں ہمارے فیملی ممبر آپ کو بہت سارے ملیں گے کہ جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، جو صرف عید کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ مسجد کا رخ ہی نہیں کرتے۔ اللہ پاک سب کو ہدایت دے، لیکن نماز کو مؤخر کرتے ہیں، الگ سے آ کر پڑھتے ہیں۔ تو یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ایسے بندے کے لیے ہے جس نے ساری زندگی نمازیں پڑھی ہیں، وقت پر پڑھی ہیں، لیکن جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تھا اور جمعے کی نماز نہیں پڑھتا تھا، تو اس لیے اسے یہ وعید سنائی گئی کہ ایسا شخص پکا جہنمی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں زندان کے اندر ڈالا گیا تو زندان کے اندر جب بھی جمعے کی نماز کا وقت ہوتا تو وہ وضو کرتے۔ امام احمد ابن حنبل ہیں یا امام مالک ہیں، ان دونوں میں سے کوئی ایک ہیں، جب بھی جمعے کا دن آتا تو وہ کیا کرتے تھے، تیار ہوتے تھے، تیار ہو کر وضو فرما کر، اور جو قید خانہ تھا جو جہاں قید کیا ہوا تھا تو اس کے دروازے تک چل کر آتے تھے۔ دروازے پر جو سپاہی کھڑے ہوتے تھے انہیں کہتے تھے کہ مجھے جمعہ پڑھنا ہے، تو وہ نہیں چھوڑتے تھے۔ تو ان میں سے کسی ایک نے پوچھا کہ حضرت آپ ہر جمعے کو اسی طرح کرتے ہو جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا،
تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، کہنے لگے میرے بس میں جتنا ہے میں اتنا کر سکتا ہوں، لا تکلف نفسا الا وسعها، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ طاقت سے زیادہ کا اللہ تعالیٰ مکلف نہیں بناتے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جتنے کا مکلف ہوں میں اتنا کرتا ہوں۔ میں جمعے کی نماز کی تیاری کرتا ہوں، تیاری کرنے کے بعد مسجد کے جہاں قید کیا ہوا ہے قید خانے کے دروازے تک آتا ہوں، جہاں تک میرا بس ہے وہاں تک میں کرتا ہوں، میں اتنے کا مکلف ہوں، اس سے آگے کا مکلف نہیں ہوں۔ اس کے بعد اس کا وبال تمہارے اوپر ہے، میرے اوپر نہیں ہے۔ تو یہاں ہمارے بہت سارے مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں حافظو کا لفظ استعمال کیا ہے کہ نماز کی حفاظت کرو، حفاظت کرو۔ اب حفاظت پڑھ کر بھی کی جا سکتی ہے اور اس کے اندر خشوع و خضوع لانا بھی لازمی ہے۔ اب اس سے یہ تو دو طرح کی نماز ہوگی نا، ایک تو ہے کہ ہم بھاگے بھاگے آئے اور ہمارا دماغ کہیں اور ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ امام نے کتنی رکعتیں پڑھائی ہیں کتنی نہیں پڑھائی، امام نے سلام پھیر دیا ہم نے بھی سلام پھیر دیا، جب سلام پھیرو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اوئے ہوئے میں تو نماز میں تھا۔ بہت سارے ہمارے مسلمان اس طرح کے بھی ہیں، اور اگر امام سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے 3 رکعتیں پڑھا دے یا 5 پڑھا دے تو پیچھے کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں کتنی رکعتیں ہوئی۔ یہ تو ہماری حالت ہے، یہ دونوں طرح سے حفاظت کرنی ہے، خشوع و خضوع کے حوالے سے بھی حفاظت کرنی ہے، پڑھنے کے حوالے سے بھی حفاظت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن یراہ فہو یراک، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، عبادت کرنے والا اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ پہلی کیفیت، اگر یہ کیفیت اختیار نہیں کر سکتے تو کم از کم دوسری کیفیت تو ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، اور ہم تو نمازیں پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین، کہ نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے، دین کا ستون ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں دیہات میں اگر شادی وغیرہ ہو جائے تو وہاں پر ٹینٹ لگتے ہیں، ایک بڑا سارا شامیانہ لگتا ہے، اور اس کے ایک بڑا سارا بانس ہوتا ہے درمیان میں جو اس پورے شامیانے کو روکے ہوئے ہوتا ہے، اگر اس کو گرا دو تو سارا کا سارا نیچے آ جاتا ہے۔ تو یہ نماز جو ہے یہ دین کے لیے اسی کی مانند ہے۔ اس حدیث کا مطلب ہے ومن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین، جس نے اس کو قائم رکھا اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی، اور جس نے اس کو گرا دیا ختم کر دیا اس نے اپنے دین کو گرا دیا ختم کر دیا۔ یہ مطلب ہے، حدیث کے واضح الفاظ ہیں، واضح الفاظ ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہمارے بہت سارے مسلمان جو ہیں نماز نہیں پڑھتے، اور بہت سارے مسلمان ہیں جو پیچھے رہ جاتے۔ پیچھے رہ جانے والے کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ پر کسی اور کو کہوں وہ نماز پڑھائے، اور جو پیچھے رہ جانے والے ہیں میں چند ساتھیوں کو لے کر ان کا سب کچھ جلا دوں، سب کچھ جلا دوں۔ اتنے سخت الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے شخص کے بارے میں۔ اور پھر ہم رونا روتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوتی، ہمارے روزگار میں برکت نہیں ہوتی، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہمیں لاحق رہتی ہیں، اور مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں۔ ہم اللہ کی طرف نہیں آتے، ہم اللہ کی طرف نہیں آتے، ہم نماز کی طرف نہیں آتے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یہ واحد حکم نماز کا ایسا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر خود لے کر آئے۔ باقی جتنے بھی احکامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجے، ہم تک پہنچائے قرآن کی صورت میں، لیکن یہ واحد حکم نماز کا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا گیا تھا معراج کے موقع پر کہ میرے بندوں کو جا کر یہ تحفہ دے دو کہ یہ مومن کی معراج ہے، یہ مومن کی معراج ہے۔ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جب تمہارا دل چاہتا ہے کہ تم اللہ سے باتیں کرو تو کیا کرتے ہو، اور جب اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے سے باتیں کروں تو پھر کیا کرتے ہو؟
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندے سے مخاطب ہوں، بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو، تو اللہ تعالیٰ بندے کو نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہوں، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ بندے سے باتیں کرے تو اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اور یہ دونوں ہمارے پاس نہیں ہے، آج دونوں ہی ہمارے پاس نہیں ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ تو یہاں حافظوا علی الصلوات، صلوات کے اندر 5 نمازیں ہیں، ہمیں 5 نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، کسی صورت میں بھی یہ نمازیں معاف نہیں ہے۔ آگے نماز کے طریقے بتائے ہیں کہ کس صورت میں کس طرح نماز پڑھنی ہے، کس صورت میں کس طرح نماز پڑھنی ہے، حتیٰ کہ اشارے کے ساتھ بھی اگر ممکن ہو نماز پڑھنا تو نماز پڑھنی ہے، لازمی پڑھنی ہے، نماز چھوڑی نہیں جا سکتی کسی بھی طرح سے۔ اور ہم تو پتہ نہیں کتنے سال بیت جاتے ہیں نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے درس میں باقی جو طریقہ کار ہیں اس کو بیان کریں گے۔ دعا کیا کریں بھئی اللہ تعالی ہمیں 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں بھی ہو، جس جگہ پر بھی ہو، وضو کرو، وضو کر کے مسجد چلے جاؤ، نماز پڑھو، نماز کا وقت ہو گیا ہے تو اللہ تعالی مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے لیے دعا کیا کریں، اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ تعالی جو ہے ہماری پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور فرمائے۔ ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب بیمار ہیں اللہ تعالی سب کو صحت یابی والی زندگی دے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں شیر خان، بہت زیادہ وہ میسیجز کرتے ہیں کہ اللہ تعالی جو ہے وہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، اللہ تعالی ان کے لیے جنت کے حصول کو آسان فرمائے، اللہ تعالی جو ہے عافیت والا معاملہ اس کے ساتھ فرمائے۔ بہت زیادہ میسیجز کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کیا کرے، اللہ تعالی ان کا خاتمہ ایمان کی حالت میں کرے، اللہ تعالی جتنی بھی پریشانیاں لاحق ہیں اس کو اللہ تعالی ساری پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا کیا کریں، میرے بچوں کے لیے بھی کیا کریں، اللہ تعالی ہمیں عافیت والی زندگی دے، ایمان والی زندگی دے، آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔